يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادية بشراكي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھا دن ہے۔ 3 دن تک ہم نے اپنے پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں سنا۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت کا کام کیا۔ جب لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا، مکہ والوں نے، کہ اللہ کے رسول دعوتی کام کر رہے ہیں اور بہت لوگ ان کے اس میں جاتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے رسول ان کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتے ہیں، آپ ان کو روکیے، یہ کیا کرتے ہیں، ہم جسے پوچھتے ہیں بتوں کو، ان کی کیا کر رہے ہیں، یہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے جو کیا تھا ہم تو وہی کر رہے ہیں، آپ ان کو منع کیجیے، یا تو پھر آپ انہیں کیا کیجیے، ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے بھتیجے، تم بڑھاپے میں مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ کیوں مجھ پر تم اتنا بوجھ ڈال رہے ہو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں؟ یہ بات جب انہوں نے اپنے چچا کی سنی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں کیا کروں گا، اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ جو کام میرے رب نے مجھے دیا ہے میں یا تو اسے پورا کر کے رہوں گا یا اس کام کو پورا کرنے میں میں قربان ہو جاؤں گا۔ دیکھیں میری بہنوں، کتنا بڑا ذمہ داری کا جذبہ ہے، یا تو کیا کروں گا، پورا کروں گا، یا کام پورا کرتے کرتے لوگ مجھے کیا کریں، ختم بھی کر دیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان کے چاچا نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو ان سے متاثر ہو گئے کہ ان کو اپنے کام کی کتنی لگن تھی، اور کیا کہا، جاؤ بھتیجے اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری کیا کروں گا، مدد کرتا رہوں گا، میں کبھی تمہیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا بچوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ دیکھیے ان کے چچا ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ خود بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کو مدد کا وعدہ کیا۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی اصل میں، ان کے دل کو کس نے نرم کیا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کو اپنے نبی سے کیا کرنا ہے، دین کا کام لینا ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم اللہ کی راہ میں جب کام کرنے نکلتے ہیں نا، تو کام ہم نہیں کرتے ہیں، ہم سے کام کون کرواتا ہے، ہمارا رب کرواتا ہے، بشرط کس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں اس کام کو کرنے کا کیا ہو، جذبہ ہو۔ اب جب دیکھا قریش کے سرداروں نے کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بھی رک نہیں رہے ہیں، ان کے چچا نے منع کیا، اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں، اب انہوں نے پھر سوچا کہ کس وجہ کیسا ہم کریں کہ وہ کیا کہے، رک جائیں۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ بہت مشہور سردار ہے۔ انہوں نے ان کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کہ اے عتبہ تم جاؤ اور محمد کو کیسے بھی روکو ان کے کام سے، نہیں تو کل کو کیا ہوگا، سب جگہ محمد کا نام لیوا ہو جائے گا اور ہم کیا ہے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عتبہ بن ربیعہ جو بولنے میں بہت زیادہ چال باز تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کیا کہا کہ اے محمد تم کیا چاہتے ہو اس کام کو کر کے، کیا تمہیں مال چاہیے؟ تو تم چاہو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں کہ تم پورے مکہ کے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ۔ اگر تم مال نہیں چاہتے ہو، تم صرف اپنے نام کے لیے کام کر رہے ہو، تو ہم تمہیں کیا کریں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہارے پر کوئی جن آ گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اپنے پیسوں سے تمہارا کیا کریں گے، علاج کرا دیں گے۔
لیکن تم کیا کرو، اس کام سے کیا کرو، رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات اتنی دیر تک سنی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ منہ موڑ رہے ہیں تمہارے دین سے، ان سے کہہ دو کہ ایک دن اچانک تم پر کیا ہوگا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، جیسا کہ عذاب آیا تھا عاد اور سمود پر۔ ہم سے پہلے جو قوم تھی نا بچوں، انہوں نے بھی جب اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، تو اللہ نے ان کو کیا کیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، فوراً عتبہ نے اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کیا کہا کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ ہم اور تم رشتہ دار ہیں، ایسی باتیں نہ کہو کہ وہ بات کیا کرے، قبول ہو جائے اور ہم کیا ہو جائے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس عتبہ واپس گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ محمد تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ میں نے ڈر سے اس کے منہ پر کیا کیا، ہاتھ رکھ دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم ڈر گئے عتبہ؟ تو عتبہ نے کہا کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں کہتا ہے؟ آج تک ہم نے ان کو دیکھا 40-44 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ کہا؟ تو جب میں نے کو یہ ڈر لگا کہ وہ کہہ دے تو وہ سچ نہ ہو جائے، وہ کیونکہ وہ تو جھوٹ کہتے ہی نہیں ہیں، اس ڈر سے میں نے کیا کیا، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے انہیں کیا کر دیا، چپ بٹھا دیا۔ تو پیارے بچوں، لوگ ہر ایک اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کو کوئی کیا ہو، ڈرانے والا ہو۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسا سیلاب تھا جسے کیا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ لوگوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول کی کوشش اور جد و جہد تھی کہ لوگ دن بدن اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، اور جس قدر لوگ اسلام میں آ رہے تھے اس قدر ستانے والوں کا کیا ہوتا، ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ پیارے بچوں، اتنا ستاتے تھے کہ لوگ خوف سے ایمان قبول نہ کریں۔ اگر کسی نے قبول کر بھی چکا ہے تو اسے کیا کرے، وہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو ارگ کی تپتی ریت پہ لٹا دیا تھا۔ یہ بہنوں، لوہے کی زرہیں پہنا دی تھی، لیکن اس حالت میں بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، احد احد۔ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا تھا۔ بچوں آپ محسوس کیجئے، نیچے زمین گرم ہے، تپتی ریت ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، اور پتھر وہ بھی گرم، وہ بھی کیا ہے، سینے پر، اور سینے پہ بھی کپڑا نہیں ہے، اوپر گرمی نیچے گرمی، اور بیچ میں انسان کا بدن۔ کتنی گرمی لگتی ہے، ہمارے گھر میں ذرا سا ہم پنکھا بند کر دے بچوں تو کتنی گرمی لگتی ہے، ہم بولتے جلدی جلدی پنکھا چالو کرو۔ اور ان کو کیا کہہ رہے تھے، اے بلال اس تکلیف سے ہم تمہیں نجات دلا دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم کیا کر دو، محمد کے دین سے ہٹ جاؤ۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہے، کیا کہہ رہے تھے، احد احد احد۔ پیارے بچوں، اس طرح بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کسی کو گرم گرم سلاخوں سے داغا جا رہا تھا، کسی کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں دی جاتی تھی، کسی کے گلے میں رسی باندھ کے پوری جگہ گھمایا جاتا تھا، گلیوں گلیوں۔ اتنا ظلم و ستم مومنین سہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا تھے، ایمان پہ ثابت قدم تھے وہ۔ پیارے بچوں، یہ دین اسلام جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو ہمیں بغیر مشکل سہے کیا ہوا، حاصل ہو گئی۔ لوگوں نے تو کتنی تکلیفیں سہی تھی وہ۔ تو پیارے بچوں، اللہ جو اتنی پیاری جنت کا جو وعدہ کرتا ہے تو وہ مومنین سے کرتا ہے۔ بچوں، یہ تو آدمیوں کی بات تھی، ایک عورت کو دیکھ لیجیے، عورت کتنی کمزور ہوتی ہے نا بچوں۔ ہمارے گھر میں بھی ہماری امی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، تو ایک عورت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ان کا جو مالک تھا ابو جہل ایسے ہی ستا رہا تھا، ارگ کی تپتی ریت پہ کھڑا کر دیا، ان کے دونوں پیروں میں 2 اونٹ باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف جا رہا ہے، ایک اونٹ اس، جب دونوں پیر جب کھنچائیں گے دونوں طرف کتنی تکلیف ہو گیا۔ اور کیا کہہ رہا تھا کہ تم محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود بھی سمیہ دین اسلام پر قائم تھی۔ ابو جہل ایک دم تلملا گیا کہ میں اتنا ستا رہا ہوں اس کو، کیسی عورت ہے، کتنا برداشت کر رہی ہے۔ غصے میں کیا کیا اس نے، چھوٹی سی تلوار ہوتی نا، برچھی،
اس کو نیزہ اس کو پھینک کے اس نے مارا اور حضرت سمیہ کیا ہو گئی، نیزہ لگنے سے شہید ہو گئی۔ پیارے بچوں، دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہو۔ ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کیے اور لوگوں کو کیا کیا، ستایا جا رہا تھا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے کہ مومنین کو اتنی سخت تکلیفیں دی رہی ہیں، تو آخرکار اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، حبشہ کی طرف کیا کرو، چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، یعنی اسلام کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے اب تم مکہ چھوڑ کے کیا کرو، حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ ایک ایسا شہر تھا بچوں جہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، لیکن کیا تھا، بہت زیادہ رحم دل تھا وہ۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ حبشہ جو ہے بچوں افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ نجاشی کا نام اسمہا تھا۔ یہ بہت زیادہ رحم دل تھا اور عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، یعنی کرسچن تھا۔ پہلی بار 16 لوگ وہاں گئے اور دوسری بار میں 83 یعنی 83 لوگ وہاں گئے۔ اب جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ اتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کرا کہ قریش کے 2 بڑے سردار عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص کو بہت سارے تحفے لے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ جب نجاشی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے لوگ جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ ہمارے شہر کو چھوڑ کر آپ کے شہر میں آ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ آپ ایسے بے دین لوگوں کو کیا کیجئے، ہمارے حوالے کیجئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا معاملہ ہے بچوں۔ تو جو مسلمان تھے ان کے بڑے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب کی طرف سے کہ اے بادشاہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ایک بہترین دین کو کیا کیا ہے، چنا ہے۔ جب پہلے ہم پرانے دین میں تھے تو اس میں ہم برا کام کرتے تھے، ہم کمزور بچیوں کو مار دیتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، غرض کے ہر برائی جو ہم کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم اس نئے دین میں آئے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس وقت سے ہم نے ان برائیوں کو کیا کیا، چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت اچھی لگی، انہوں نے قریش کے سرداروں کو واپس بھیج دیا اور ان لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ جتنے دن چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں مسلمان جو ہیں وہاں رہنے لگے۔ اب تھوڑے وقت بعد اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کی مدد کی۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بھی کیا کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں ایک بہت ہی طاقتور انسان تھے جس سے قریش کے لوگ ڈرتے تھے۔ ان دونوں کا اسلام لانا قریش کے لوگوں کو کیا ہوا، بہت ناگوار گزرا۔ آخرکار جب نبوت کا 7واں سال تھا بچوں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے لیے کا بائیکاٹ کر دیا، اور اس بائیکاٹ میں بہت سارے قوانین لکھے کہ کوئی مسلمانوں سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان کے گھروں میں شادیاں نہیں کرے گا۔ بہرحال وہ لکھ کے، بائیکاٹ کے جو قوانین ہیں وہ لکھ کے کیا کیا گیا، خانہ کعبہ کی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب ابو طالب نے کیا کیا، ابو طالب کی خود کی ایک گھاٹی تھی جسے ہم لوگ غار بھی کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے مسلمان تھے سب لوگ وہاں جا کے رہنے لگے۔ پیارے بچوں آپ دیکھیے کہ کچھ لین دین نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، اور اس گھاٹی میں مسلمان اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تک رہے۔ ان دنوں جو ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے مومنین نے جو تکلیفیں سہی ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے بچوں۔
بس اوقات ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ لوگ سوکھے چمڑے ابال کے کھا لیتے، بھوک بہت زیادہ شدت کی لگتی تو جھاڑوں کی پتیاں چبا لیتے۔ ان تکلیفوں میں مسلمان گزارا کر رہے تھے اور یہ 3 سال تک گزرا۔ آخر کار کچھ کفار کو ہی رحم آیا اور اس کے علاوہ جو بائیکاٹ جو لکھا گیا تھا اس کو کیا کی، دیمک نے چاٹ لی۔ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل امین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا۔ ابو طالب نے ان لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے کہا، دیکھو جس صحیفے پر، جس صفحے پر آپ نے بائیکاٹ لکھا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا۔ اگر یہ بات سچی ہے، یہ میرے بھتیجے نے مجھے بتائی ہے، تو آپ دیکھ لو میرا بھتیجا کیا ہے، سچا ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے، یہ بائیکاٹ ختم کر دو گے۔ اور جب دیکھا گیا تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ پورا صحیح بائیکاٹ کے کاغذ کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس طرح یہ بائیکاٹ جو 3 سال بعد ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ اب نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ پیارے بچوں، نبوت کے پہلے سال جب سے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، اب یہ 10واں سال، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی خود کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ کون سا سال بچوں؟ 10واں سال۔ اس کو کہتے ہیں عام الحزن کا سال۔ اب اس کو غم کا سال کیوں کہتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں پہلے بھی آ رہی، لیکن کبھی ہمارے رسول ڈگمگائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے اور کسی سال کو غم کا سال نہیں کہا۔ اس سال کو غم کا سال کہا۔ پیارے بچوں، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس سال آپ کے چچا جو آپ کی مدد کرتے تھے، ابو طالب، اور آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں کا انتقال اس سال ہوا تھا۔ یہ دونوں کون تھے؟ اللہ کے رسول کے بہترین مددگار تھے، اور دونوں کے انتقال کی وجہ سے اللہ کے رسول کیا تھے؟ بہت غمگین ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس سال کو کیا کہا ہے؟ غم کا سال کہا ہے۔ بہرحال کچھ وقت اور گزرا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ مدینے کی جو مٹی ہے وہ ان کے لیے دن بدن سخت سے سخت پتھر بنتی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے سوچا کیوں نہ کہیں اور چل کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس ارادے سے طائف کا سفر کیا۔ پیارے بچوں، طائف کے سفر کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ آپ پر سب سے زیادہ مشکل دن کون سا گزرا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب سے زیادہ مشکل دن میرے لیے کون سا ہے؟ تھا طائف کا دن تھا وہ۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول نے اس کو اتنا مشکل دن کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے نبی وہاں گئے اور وہاں لوگوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلایا، پیارے بچوں، انہوں نے اللہ کا دین قبول تو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے پیارے نبی کو ستایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے بچوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی کیا ہو گئے؟ خون سے تر ہو گئے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے۔ پیارے بچوں، جب ہم یہاں پر مشکلیں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا؟ جنت میں اپنی عظیم نعمتوں سے کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔